وہ اس طرح کہ ایک کامن کاز ہوتی ہے ان دو کے درمیان، دو کے درمیان محبت ہو گئی، اور محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ دونوں اس سے محبت کرنے والے ہیں، دونوں مولا کے عاشق ہیں، دونوں اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، دونوں اس سے محبت کرنے والے ہیں، دونوں عشق کرنے والے ہیں، دونوں اس کی رضا کے لیے ساری زندگی کے آرام تج کرنے والے ہیں، اس کے لیے مخلص وفادار، محبت کرنے والے، خدمت گزار، عاشقان حق ہیں۔ جب دونوں کا عشق ایک جگہ ہے، دونوں کی محبت ایک جگہ ہے، دونوں کا سکھ چین ایک جگہ ہے، دونوں کا رونا ہنسنا ایک جگہ ہے، دونوں کا فکر ایک جگہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھیں ایک دوسرے کو تو اللہ یاد آ جائے۔ اس کا دو معنی ہیں، دو۔ ایک معنی یہ سمجھا رہا ہوں اخوت و محبت اور صحبت کے باب میں، تو کس طرح اللہ یاد آتا ہے کہ چونکہ دونوں کی محبت مشترک ہوتی ہے مولا کے ساتھ، دونوں اس کے ہجر اور فراق میں اپنے دل اور جگر کو پھاڑے پھرتے ہیں، دونوں کا جگر زخمی ہے اس کے ہجر میں، اس کے عشق میں، اس کے فراق میں، دونوں تڑپتے پھرتے ہیں اس کی ملاقات کے لیے، دونوں کے جذبات ایک جیسے ہیں، دونوں کے خیالات ایک جیسے ہیں، دونوں کی رغبات ایک جیسی ہیں، طلب ایک جیسی ہے، تو جب وہ چلتے چلتے آپس میں کئی دنوں کے بعد ملتے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مولا ان کو اپنا محبوب یاد آتا ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رونے لگ جاتے ہیں، دونوں رونے لگ جاتے ہیں، دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے ہیں؟ کہ جس کے لیے روتے پھرتے ہیں وہ کاز ایک ہے دونوں کی، کوئی یاد آ جاتا ہے انہیں۔ وہ محمد علی ظہوری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنت میں، بڑے اعلیٰ درجات دے، وہ ایک نعت پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، میں بڑی سنتا تھا کثرت سے وہ نعت، اور بار بار رات کو دیر دیر تک ان سے مصرع دہرایا کرتا تھا، دہراتے رہتے تھے میرے کہنے پر، کہ وچھڑے بھی روندے تے ملدے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، ہائے 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 ہائے، وچھڑے بھی روندے تے ملدے بھی روندے تے روندے ٹردے راہاں، کہ جب آپس میں ملتے ہیں تب بھی روتے ہیں، جب بچھڑتے ہیں تب بھی روتے ہیں، جب گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں تب بھی روتے ہیں۔ وہ رونا کیا ہے جو ملاقات پر بھی بجائے ہنسنے کے رونا آئے، بچھڑنے پر بھی رونا آئے، ملنے پر بھی رونا آئے۔ جب ملتے ہیں تو جس سے بچھڑے ہوئے ہیں وہ یاد آتا ہے، دونوں بچھڑے ہوئے عاشق ہیں، دونوں تڑپتے ہوئے عاشق ہیں، وہ جس کا نغمہ الست دوبارہ سننے کے لیے تڑپتے پھرتے ہیں، دونوں جس کی قربتوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، دونوں جس کے پیار اور محبت میں تڑپ رہے ہیں عاشق، جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ جو مشترک محبت ہے وہ ان کو ملتے ہوئے بھی رلاتی ہے، بچھڑتے ہوئے بھی رلاتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رلاتی ہے۔ جی کر دے تینوں سامنے بٹھاتے درد پرانے چھیڑا، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو کہا ہے اللہ نے المتحابون فی اللہ، اس کو کہا ہے وہ جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، المتحابون فی اللہ، میری خاطر محبت کرتے ہیں، المتحابون فیہ، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ محبت ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ جی کر دے تینوں سامنے بٹھاتے درد پرانے چھیڑا، وہ کون سے پرانے درد ہیں؟ وہ الست بربکم کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ ہم کون سے پرانے درد چھیڑے؟ وہ دردوں کے زمانے بیت گئے جب لوگ یہ ترانے پڑھتے تھے، گاتے تھے، سنتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کی صحبتیں مولا کو یاد دلاتی تھی۔ وہ زمانے گزر گئے، اجڑ گئے، زمانے اجڑ گئے۔ اب دوبارہ رابعہ بصری کہاں سے لائیں؟ پھر حسن بصری کہاں سے آئے؟ بشر حافی وہ ننگے پاؤں والے درویش کہاں سے آئیں؟ سری سکتی کہاں سے آئے؟ پھر جنید بغدادی کہاں سے آئے؟ وہ معروف کرخی کہاں سے آئے؟ وہ ویسے قرنی کہاں سے آئے؟ اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر
ان لوگوں سے محبت واجب کر لی جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ استوار کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان سے محبت کرنا واجب ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وحقت محبتی و واجبت محبتی للذین یتبازلون من اجلی، اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ان سے محبت کرنا میرے ذمہ کرم پہ واجب ہو گیا۔ اب یہ حقوق بھی آ رہے ہیں اس حدیث میں، ہر چند کہ ہمارا موضوع حقوق کے صحبت کا اور حقوق کے اخوت کا بعد میں آئے گا انشاءاللہ کل کی نشست میں، مگر اس حدیث کے مضمون یہ حقوق آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ آپ ان اعتکاف کے ایام میں اپنی رفاقت کی تجدید کریں، معنوی تجدید۔ سیکریٹریٹ پہ کام کرنے والے، مرکز پہ کام کرنے والے، تنظیمات میں کام کرنے والے، شہروں میں کام کرنے والے، دنیا بھر کے ملکوں میں کام کرنے والے کل رفقا وابستگان اپنی رفاقت اور تنظیمی رشتوں کو تنظیمی رشتہ نہ بنائیں، اس کو اخوت اور محبت میں بدلیں، اخوت و صحبت میں بدلیں۔ تنظیمی رشتوں سے منافرت پیدا ہوتی ہے، تنظیمی ذمہ داریاں نبھائیں مگر آپس کا رشتہ اخوت اور صحبت پر قائم ہو۔ اخوت و صحبت کے رشتے سے محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے، دلوں میں عزت و تکریم پیدا ہوتی ہے۔ تنظیمی انتظامی رشتوں سے منافرت پیدا ہوتی ہے، انسان غیبت کرتا ہے، پشت پیچھے چغلی کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ساز باز کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اور ایک کا دل دوسرے کے لیے سخت ہوتا ہے، وہ اس کی سنتا نہیں۔ یہ سارے شر آتے ہیں تنظیمی انتظامی رشتوں میں، اور اگر یہ رشتہ بدل جائے اخوت و محبت میں، اخوت و صحبت میں، الاخوت فی اللہ، الصحبت فی اللہ، المحبت فی اللہ، اس سے باہمی احترام آتا ہے، پیار آتا ہے، ایک دوسرے کو ملیں اور تم مل کے مسکرائیں، اس واسطے خوش ہوں کہ اللہ کے لیے ہم آپس کے محبت کرنے والا میرا دوست آ گیا۔ خونی رشتے سے بھی زیادہ خوشی ہو جب آپس میں ملیں صبح، وہ دفتری رشتہ نہ ہو، خواہ کوئی بڑا ہے، کوئی امیر تحریک ہے، کوئی ناظم اعلیٰ ہے، کوئی نائب ناظم اعلیٰ ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی نائب امیر تحریک ہے، کوئی بریگیڈیئر صاحب ہے، کوئی کرنل صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پی این ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی ہے، سارے اپنے رشتوں کی تجدید کریں، نئے رشتے استوار کریں، اور جب ملیں آپس میں صبح آئیں ایک دوسرے کو دیکھیں تو آپ کے دل کو سرور اور ٹھنڈک محسوس ہو کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو دوست مل رہے ہیں، پیار کریں ایک دوسرے سے، اور اس پیار کی لذت و حلاوت محسوس کریں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اللہ کی خاطر ہم آپس کی محبت کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے تو اللہ ان سے محبت فرمائے گا، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور چوتھی بات فرمائی وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی، اور جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں میری محبت کی خاطر، میں ان سے محبت کرنا لازم کر لیتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسموں کے لوگ ایسے ہیں، 7 کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں پناہ دے گا، اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان 7 افراد میں سے چند گن رہا ہوں، چند ایک جو آج کے مضمون سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو فرمایا امام عادل، پہلی بات چلو کر دیتا ہوں، فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ، حکمران، ایک۔ آگے فرمایا شاب ناشا فی عبادت اللہ، میرے نوجوان بیٹوں اور طلبہ اور طالبات، بیٹے اور بیٹیاں۔ فرمایا دوسرا وہ جوان لڑکا یا لڑکی، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ فرمایا وہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، ہائے ہائے ہائے، جس کی جوانی کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی، جس کی جوانی کی نشو و نما عبادت میں ہوئی، جس کو عبادت کا ذوق لگ گیا، عبادت کا شوق لگ گیا جوانی میں، اور جوانی اسی میں اس کی پلتی بڑھتی رہی،
اور یہ جوانی گزرتے ہوئے اس کے ذوق و شوق عبادت میں ہی بڑھاپے کی طرف چل پڑا، تو وہ جوان جس کی جوانی کو نشہ عبادت لگ گیا، اسے قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا میں اپنا سایہ دوں گا۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز کے بعد چلا جاتا ہے، اگلی نماز کے وقت تک رہتا وہ گھر میں ہے، دکان پر ہے، دفتر پہ ہے، کام کاج میں کام کرتا ہے، مگر دل اس کا مسجد کی طرف لٹکا رہتا ہے۔ یعنی مسجد جو اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہ ذکر اور عبادت کی جگہ اس کی دل معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی میں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔